learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह ताहा आयत 76। जन्नातु अदनिन, हमेशा की जन्नतें, तजरी मिन तहतिहल अनहारू, जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, खालिदीन फीहा, और उनमें वो हमेशा रहने वाले हैं। वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, और ये उसका बदला है जिसने पाकीज़गी इख्तियार की। यानी जो ईमान और यकीन की हालत में अपने रब से मिलेगा, उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नतें तैयार की हैं जिनमें नहरें जारी हैं। इस जन्नत से वो निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया जाएगा। और ये उस शख्स का बदला है जिसने पाकीज़गी इख्तियार की। इब्ने कसीर कहते हैं, अपने नफ्स को गंदगी, बुराई और शिर्क से पाक करे, अल्लाह की इबादत करे जो एक है और जिसका कोई शरीक नहीं, और मुरसलीन की अताअत करे, ये पाकीज़गी का रास्ता है। पाक करने से मुराद है खुद को जहालत और गफलत से पाक करना, अपने आप को ख्वाहिशात से पाक करना, जुल्म और तकब्बुर से खुद को पाक करना। वलकद अवहैना इला मूसा, और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा की तरफ वही की, अन असरी बि इबादी, के ले चलो रात को मेरे बंदों को, फजरिब लहुम, बस बना लो उनके लिए, तरीकन फिल बहरी, एक रास्ता समंदर में, या बसन खुश्क, ला तखाफू दरकन, ना तुम ताकुब का खौफ खाओगे, वला तख्शा, और ना ही तुम डरोगे। फिरौन ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल को गुलामी से आज़ाद करके उनके हवाले करने के मुतालबे को टाल दिया, तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही की कि फिरौन और आले फिरौन की बेखबरी में रात के वक़्त बनी इसराइल को लेकर निकल जाएं। जब सुबह के वक़्त वो जागे तो सारे शहर में एक भी इसराइली न मिला। फिरौन को जब ये पता चला तो गुस्से से चकरा गया। उसने लश्कर जमा करने का हुक्म दे दिया और सूरज निकलते ही उनके ताक़ुब में निकल खड़ा हुआ। उस मौके पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि समंदर पर असा मारो, वो तुम्हें रास्ता दे देगा। उन्होंने असा समंदर पर मारा तो वो फट गया और 12 रास्ते बन गए, और पानी रास्तों के इर्द गिर्द बुलंद पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने सब रास्तों को खुश्क कर दिया, और अल्लाह ताला ने पहले ही वाज़े कर दिया था कि ना तुम ताक़ुब का खौफ खाओ और ना समंदर से गुजरते हुए तुम्हें डर लगे। और इस तरह से अल्लाह ताला ने मूसा और उनकी कौम के लिए फिरौन से बचने के लिए रास्ता बना दिया, और उनको पकड़े जाने का खौफ भी नहीं, समंदर में डूब जाने का खौफ भी नहीं है। फ़अतबअहुम, तो पीछा किया उनका, फिर अवनु बिजुनूदिही, फिरौन ने अपने लश्करों के साथ, फ़ग़शियहुम मिनल यम्मी, तो ढांप लिया उन्हें समंदर से, माग़शियहुम, जिसने ढांप लिया उन्हें। मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर यानी बनी इसराइल को लेकर जब समंदर से निकल गए तो फिरौन और उसके लश्कर समंदर में दाखिल हो गया। ऐन दरमियान में पहुंचे तो दोनों तरफ की लहरों को हुक्म हो गया, अपनी पहली हालत पर वापस आ जाओ। यूँ वो जो कहता था कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ, अल्लाह ताला ने उसकी रबूबियत का दावा गर्क कर दिया। फरमाया, व इज़ा फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून, और उस वक़्त को याद करो जब तुम्हारी वजह से हमने समंदर को फाड़ दिया, फिर हमने तुम्हें निजात दी और हमने आले फ़िरऔन को गर्क कर दिया और तुम देख रहे थे। सूरह अल-बकरा आयत 50। अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि देखो, बातिल का दावा करने वाले मिट जाया करते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला बताते हैं ताकि लोग बातिल नज़रियात से, बातिल अकायद से बच जाएं और उन्हें पता चल जाए कि बातिल अकीदे का अंजाम क्या है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बैक वक़्त 3 एहसान फरमाए। फ़िरौनियत से निजात अता की, सर पर खड़ी मौत के बाद ज़िंदगी अता की, और दुश्मन की मुकम्मल तौर पर हलाकत। और ये वाक़या 10 मुहर्रम को पेश आया। व अदल्ला फ़िरऔन कौमहू, और फ़िरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया। व मा हदा, और सही रहनुमाई नहीं की। फ़िरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया और उन्हें कभी सीधा रास्ता न दिखाया। उनको शिर्क और बुत परस्ती के रास्ते पर लगा कर गुमराह किया था। उसने उन्हें अल्लाह ताला के इनकार और रसूल की तकज़ीब पर लगा दिया। क़यामत के दिन वो अपनी कौम के आगे होगा और उन्हें जहन्नुम में दाखिल कर देगा। फ़िरौन जो था वो रहनुमा नहीं था, लेकिन उसके पास इख्तियार और इक़्तिदार था। साहिब इक़्तिदार लोग अगर खुद सीधे रास्ते पर नहीं चला सकते तो कम अज़ कम जो अफराद सीधे रास्ते की तरफ बुलाने वाले हों उनको जगह तो दे सकते हैं। फ़िरौन ने रसूल के रास्ते पर चलने से रोक दिया, उसकी तस्दीक करने से और उसकी बात मानने से रोक दिया था। इस वजह से लोगों ने पैगम्बर की पैरवी करने की बजाय फ़िरौन की पैरवी की। या बनी इसराइला, है बनी इसराइल, कद अंजयनाकुम, यकीनन हमने तुम्हें निजात दिलाई, मिन अदुव्विकुम, तुम्हारे दुश्मन से। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अपने एहसानात याद दिलाए हैं कि तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारी आंखों के सामने डबो दिया। व अदनाकुम, और वादा किया हमने तुमसे, जानिबत तूरिल अयमाना, तूर की दाएं जानिब का। मुलाकात का वादा मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता करने के लिए किया गया था, जिसमें उनकी ज़िंदगी, उनकी दुनिया और उनके दीन का निज़ाम था। अल्लाह ताला ने दुश्मन से निजात अता करके दुनियावी नेमत की तकमील की और तौरात अता करके दीनी नेमत की तकमील कर दी। जब कभी मुलाकात होती है तो मुलाकात के लिए एक
مقام طے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مقام کا تعین کیا اور وعدہ دیا کہ جب تم بنی اسرائیل کو لے کر آؤ گے تو فلاں جگہ پر ہماری ملاقات ہوگی اور وہ طور کے دائیں کنارے پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تربیت کے لیے اور شریعت عطا کرنے کے لیے بلایا تھا تاکہ بنی اسرائیل عالمی کردار ادا کرنے کے لیے منظم ہو جائیں، یعنی بنی اسرائیل کے ذریعے سے پوری دنیا تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے اور بنی اسرائیل سارے جہان والوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ بظاہر پڑھنے میں تو یہ چھوٹی سی چیز لگتی ہے کہ من و سلوہ آیا تھا، لیکن بنیادی طور پر یہ لاکھوں کے لشکر کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ اس دور میں ممکن نہیں تھا کہ انسان اپنے کھانے کو محفوظ کر سکے، اتنی شدت کی دھوپ تھی کہ کھانا فوراً خراب ہو جائے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے تر و تازہ کھانے کا انتظام کر دیا۔ پانیوں پر پرندے آتے ہیں، خشکی پر پرندے نہیں آیا کرتے۔ وہ علاقہ جہاں پانی نہیں تھا وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندوں کے جھنڈ اس لشکر کے لیے آتے تھے۔ سلوا جو تھا وہ بٹیر جتنے پرندے تھے، اور پھر من جیسی سویٹ ڈش بھی عطا کی۔ رات کو یہ سوتے تھے اور پتوں پہ یہ دھنیے جیسے چھوٹے چھوٹے دانے جمع ہوتے جن کو بنی اسرائیل وہاں سے اتارتے اور کھا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کو یاد دلایا ہے کیونکہ عالمی کردار ادا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو تیار کرنا تھا، اس لیے ایک پسی ہوئی قوم کو اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے گزار رہے ہیں تاکہ وہ بڑی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، فَیَحِلَّ، ورنہ اترے گا، عَلَیکُم غضبی، تم پر غضب میرا، وَمَن یَحْلِل، اور وہ جو اترے، علیہ غضبی، جس پر غضب میرا، فقد ہوا، تو یقیناً وہ ہلاک ہوا۔ یعنی جو طیب کھانا ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اس عطا کردہ رزق میں حد سے آگے نہ بڑھو کہ بلا ضرورت پرندے پکڑو اور میرے حکم کی خلاف ورزی کرو ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات کہی وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس معاملے میں ظلم نہ کرو اور کفران نعمت نہ کرو، کیونکہ کفران نعمت اور ظلم کر کے تم سرکشوں میں ہو جاؤ گے۔ اور خاص بات ہے کہ حلال اور پاک چیزیں کھا کر میری دی ہوئی غذاؤں سے قوت حاصل کر کے میری نافرمانی کے کام نہ کرو، یہ سرکشی ہے۔ اور ایک بات اور بھی کہی گئی کہ تم ذخیرہ نہ کرو۔ سرکشی کرنے والوں کی سزا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ دیکھو فرعون سرکش تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے گرا دیا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو کر بعد میں آنے والوں کو تکبر اور سرکشی کا انجام دکھایا ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور جس کسی پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا، اور جو ایمان لا کر نیک عمل کرنے والا ہو اس کے لیے وہ بہت درگزر کرنے والا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، لمن تابا، اس سے جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، ثم اهتدى، اور سیدھی راہ پر چلا، یعنی جس نے اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا اور اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچا لیں گے، اس کے گناہوں سے درگزر کریں گے اور انہیں بخش دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ انسان ہدایت کی طرف آئے تو وہ ہمیشہ ہی اسی طرف رہے گا۔ انسان اپنی زندگی میں مستقل سفر کرتا ہے، اور اگر وہ ہدایت کا سفر نہیں کرتا تو گمراہی کا سفر تو ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو پورے انسان کے عمل میں خرابی آ جاتی ہے، اور جب تک وہ غلطی سے نکل نہیں جاتا اس وقت تک اس کی ذات کے اندر خلا پیدا ہوتا رہتا ہے، اور یہ شیطان کے لیے بہت مؤثر ہے کیونکہ وہ ذات کے خلا کو پر کر کے انسان کو کھینچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الغفار ہے، الغفور ہے، وہ بخشنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے انسان خود کوشش کرے اور مغفرت والے اعمال کرے۔ وما آجلک، اور کیا چیز تمہیں جلدی لے آئی، ان قومی کا یا موسیٰ، تیری قوم سے اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تورات عطا کی جانی تھی جس کے لیے پوری قوم کو ساتھ لے کر جانا تھا، لیکن وہ جلدی کر کے مقررہ دن سے پہلے پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں قوم کو پیچھے چھوڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے کیا چیز جلدی لے آئی، کیوں جلدی آ گئے ہو، ابھی تو آنے کا وقت نہیں ہوا۔ اگر دیر سے آنا جرم ہے تو وقت سے پہلے آ جانا بھی بعض اوقات جرم بن جاتا ہے کہ جب حاضری کا وقت نہیں آیا تو پہلے کیوں آ پہنچے جبکہ قوم پیچھے ہے۔ قوم کو لے کر آتے تو وقت پر پہنچ جاتے۔ قال هم اولائی، کہا وہ سب لوگ ہیں، علی اثری، میرے نشان قدم پر، واجلت الیک، اور میں نے جلدی کی تیری طرف، ربی، اے میرے رب، لتردا، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، قوم میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، وہ طور کے قریب پہنچ کر ٹھہر جائیں گے۔ اے میرے رب، میں ان سے جلدی اس لیے آ گیا ہوں کہ میں تیری خوشی، تیری رضا اور تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تیرا قرب ملے اور تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے ملاقات کی اور رب کی بات
باتیں سننے کے شوق میں جلدی کی تھی. وہ اپنی قوم کے 70 سرداروں کو لے کر آ رہے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا تھا، لیکن اس اجتہاد میں خطا تھی. اس وجہ سے ان پر عتاب ہوا کہ عجلت دین میں پسندیدہ چیز نہیں ہے. قولا فرمایا فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، پھر بلا شبہ ہم نے یقیناً تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا. من بعدک، تمہارے بعد. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. بنی اسرائیل کو سامری نامی شخص نے بچھڑا پوجنے پر لگا دیا. اس فتنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی تھی کہ میں نے تیری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ہوتا ہے. آزمائش جب بھی آتی ہے اللہ کے فیصلے سے آتی ہے. آزمائش اور امتحان کسی کے لیے خوشگوار نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو آزما لیا جائے کہ کون کہاں سٹینڈ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سامری کے ذریعے سے آزما لیا. سامری سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں تھا کہ وہ بچھڑا بنا کر اس کی پوجا کروائے. وہ مجرم بن گیا. اس نے اپنی فری ول سے، اپنی چاہت سے اس راستے کو اختیار کیا. تو جب اس نے بچھڑا بنا لیا تو لوگوں کو اس کی پوجا پر لگا دیا، تو وہ مجرم بن گیا. وہ چاہتا تو نہ بناتا، وہ مجبور نہیں تھا. مجبوری میں امتحان نہیں ہوتا، اختیار کی آزمائش ہے. اس اختیار میں وہ ناکام ہو گیا اور قوم کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا. آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.